الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي هو فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. شعبان المعظم ماہ مبارک شروع ہے اور آج 14 دی رات ہے. کل انشاءاللہ لیلۃ النصف من شعبان یعنی 15 دی رات ہے اور مختلف نیاں تراتی دے جڑے فضائل قرآن و حدیث بیان ہوئے نا انہاں دے وچوں یہ ایک نرالی اور منفرد رات ہے کہ خالق کائنات اپنی شان اور اپنی عظمتاں اور اپنے جاہ و جلال اور جمال و جلال سمیت اس رات مغرب تو گھن کے صبح تک آسمان دنیا تے اپنی شان دے مطابق تشریف فرما ہو دے. حدیث پاک دی روشنی دے وچ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور روایت ہے ابن ماجہ دی کہ سونے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان ان اللہ تعالی ينزل الى السماء الدنيا لغروب الشمس. سورج لاون نال نہیں لاون نال سونا رب اپنی شان دے مطابق وہ جڑا آون وجن تو پا کے وہ فرمائندے جو میں آیا بیٹھا ہوں ورنہ ہر جگہ تے ہر ویلے موجود ہے. شہرک تو ود کے نیڑے نحن اقرب الیہ من حبل الورید نعلم ما توسوس به نفس. فرمایا اس سوچاں دا خمیر بنن تو پہلے تک پتہ ہے جو سوچنا کی چاہن اتنا نیڑے انسان دے. شہرگ تو بھی ود کے لائف لائن تو بھی ود کے نیڑے لیکن استعارے ہی نہ سونے کریم آقا نے بیان فرمائے. آسمان دنیا تے اندہ موجود ہونا مطلب ہے جو ان دی خاص توجہ ہے اپنے بندہ دے اور ایک قبولیت دیاں خاص گھڑیاں ان کے ہن کو خالی نہیں ولاونا چونکہ آسمان دنیا تشریف فرما ہو کے ان دی رحمت آوازاں بھی دیندی پئی ہے. کوئی معافی منگن والا اسا معاف کرانا ہے بیٹھے یہ کوئی کہ دکھ تکلیف پریشانی چ مبتلا فعافیہ ہوں کہ میں اس کو ان تکلیف اور دکھ کو نجات عطا فرماؤں. یہ کوئی مسترزق یا رزق کی کشادگی منگدا ہوئے فارزقہ ہوں کہ میں رزق کی کشادگی عطا فرماؤں. یہ کوئی سائل کہ ان کا سوال پورا کیتا وجے ان کی جھولی بھری وجے ان کے خالی ہاتھ
خالی نہ لٹائے ونجن بلکہ ان دی مراداں پوریاں فرمائیاں اللہ قضا حتی یطلع الفجر حضور فرماتے ہیں صبح تک یہ سلسلہ جاری رہے. ویسے جڑے خوش قسمت لوگ ہیں انہاں واسطے تے ایک کرم رب دا ہر رات ہوندا ہے ثلث آخر دے متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم دی کہ رب کائنات ہر رات آخری تہائی رات دی میں شروع ہوندی ہے رب کائنات آسمان دنیا تے آوند اپنی شان دے مطابق اور اس دی رحمت دی آوازاں ہر رات آندی ہیں. ہے کوئی سائل اس کو عطا کی توجہ من یدعونی فاستجیب لہ من یستغفر لی فاستغفرہ یہ کوئی معافی منگنے والا معافی عطا فرمائی ہے. یہ سلسلہ پوری رات فرمایا جاری و ساری راند ہے ہر رات لیکن آخری ثلث رات دا. لیکن مسئلہ یہ جو آخری تہائی رات کو اٹھنا بہت اوکھا کم ہے سوکھا کم نہیں. حالانکہ اٹھن دا ویلا وہ ہے فطرت دے جاگن دا ویلا وہ ہے. سارے بیڑے دے درختاں تے بیٹھیاں چڑیاں 8 بجے نہیں اٹھ دیاں بہت سویلے بولنا شروع کرے گی. سارے گھر چ موجود ککڑاں دی آوازاں ڈی ابھرن دے بعد نہیں آندیاں انہاں دا ایک ٹائم ہے اٹھن دا اسے لے اٹھ دین سارے ککڑ تے سارے پرندے کیونکہ فطرت دے اٹھن دا ویلا ہی ہوئے فطرت دے جاگن دا ویلا ہی ہوئے. جہاں شخص فطرت کو دور تھی ویندے وہ فطرت دے فیضان کو ہی دور تھی ویندے کیونکہ فطرت والا فطرت عطا فرمان والی ذات رب یہ ویلے دیاں ہواواں دے وچوں خون کی تے او برکتاں ہن کہ جڑیاں جسم کو بھی اور ذہن کو بھی اور پتہ نہیں انسانی زندگی اور انسانی شخصیت سے کتنے پہلوؤں کو جلا اور فیض عطا فرمائے. صبح دیاں ہواواں لیکن جے کو ہواواں لوڑ ہی نو ستا پیا رہے ہواواں کندھاں نال ٹکرا ولے کئی واسطے اٹھن دا ویلا ثلث آخر ہے. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. فقیراں دے اٹھن دا ویلا جڑے خوش قسمت لوگ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہاں واسطے تو پورا سال شب برات ہے کیونکہ ہر رات یہ ویلا آندا ہے گھڑیاں آندیاں جڑیاں رب دیاں رحمتاں دیاں آوازاں آندیاں تے آوازاں تے لبیک آ کے اٹھی کھڑے میٹھیاں نیندراں اور نرم بستر اور اپنے آرام قربان کر کے تج کے اللہ دی بارگاہ حاضر ہو. لیکن رب کائنات دی مرضی یہ ہے کہ میری رحمت تو کوئی محروم نہ بنے. چلو یہ فجر سویرے نہیں اٹھی سکتے میں جلدی آوے نہ کہ ان دی شان تے ان دا کرم تے فضل محبوب دے ہونا تو سب پچھلا ٹائم نہیں اٹھی سکتے چلو آج میں نماشیں آیا بیٹھا لے غروب شمس حضور فرماتے ہیں 15 شعبان دی رات غروب شمس نال اللہ دے کرم دا سلسلہ شروع ہو گیا. اور کریم آقا فرماتے ہیں کہ رب کائنات خود جو آوازاں لے کے سریلا پیے یہ ممکن کیویں ہے کہ ول جڑے ہاتھ ان دے سامنے پھیلاویں جھولیاں پھیلاویں اور ول سخی انہاں کو خالی بلا چھوڑے یہ کیویں ممکن ہے جناب آپ سریلا پیے ول خالی کیویں ولے سارے منگنی تک کوئی فرق ہو سکتا ہے لیکن این گال دے سچ اور حق ہونے کوئی شک نہیں ہو. لہذا سونے رب کو یہ منگن دی رات ہے اور رج کی اور کھل کے منگن دی رات ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں جن منگن دا طریقہ عطا فرمایا. آپ نے فرمایا اے نہ کرو اللہم ارحمنی ان شئت اللہم ارزقنی ان شئت کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما اگر تو چاہے تو میرے تے رحم فرما اگر تو چاہے تو میرا رزق وسیع فرما. حضور نے فرمایا ایویں نہ کرو اگر تو چاہے تو ایویں کر. کیوں فرمایا کیونکہ لا مکرہ لا وہ اپنے مرضیاں دا مالک ہے وہ تھوڑی اجازت دے بعد مرضی نہیں کرنی وہ بہوں ڈاڈ ہے تے مرضیاں دا مالک ہے جی میں مرضی آستے تمہیں کرے. تسا اے نہ آکھو مولا تیری مرضی ہوئے تھی میں کر تسا آکھو مولا میرا کام دے بغیر نہیں چلتا فن یلزم مسئلہ تو حضور فرماتے ہیں تسا اصرار کر کے ضد کر کے جی میں بال اپنے پاپے کو شے منگ دے یا اما کو شے منگ دے فرمایا این رنگ نال منگو چونگو دے خزانہ جی تھوڑ کو نہیں. لہذا رج کے منگو جی میں منگ سکتے ہوئے تے ضد کر کے منگو اصرار کر کے منگو جی میں بال لیٹ پوندے بابے دے بابا میں کوئی شے چاہیے تے ہونے چاہیے اور بابا جرا کئی ترجیحات رکھی پی آدھے بھی پیسے بچاونے لیکن بال کو لیٹ دا دیکھ کے وہ بابا بھی قربانی دے اتر آنے چلو اٹھی کھڑ چلو گنا دینے سے تو فرمایا جی رب کائنات دے حضور بندہ این رنگ نال منگ دے بس انہی جھولی خالی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بھی کرم فرمائے فل یلزم مسئلہ حضور فرماتے ہیں اصرار کر کے اللہ پر منگا. اور سب تو ود کے جو منگن دی شے ہے اس رات وچ وہ مغفرت منگنی ہے گناہاں دی کیونکہ حضور نے فرمایا
کہ فیغفر لجمیع خلقہ، ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی، اللہ تعالیٰ ای رات اپنی ساری مخلوق دی مغفرت فرما چھوڑے لجمیع خلقہ، صرف ترے بدقسمت افراد دا حضور نے استثناء فرمایا کہ ترے لوگ ان جڑے معروم رانے، دو دا ذکر اس حدیث پاکی چے اور تریجے دا ذکر مسند احمد بن حنبل دی روایت ہے، اسی دو دا ذکر ہے۔ پہلا فرمایا الا لمشرک، جڑا مشرک ایمان دی دولت تو محروم ہے، فرمایا او شخص این رات بھی اللہ دی عمومی رحمت اور برکت دی رات بھی رحمت کو محروم رہ گئے، جڑا مشرک ایمان دی دولت تو محروم۔ دوسرا فرمایا او مشاحن، جنہیں دل اللہ دے بندہ واسطے بغض یا حسد ہے یا کینہ ہے، میل ہے اپنے براواں واسطے، اپنے گوانڈیاں واسطے، اللہ دے بندہ واسطے، فرمایا او شخص بھی اس عمومی رحمت دی رات دی اللہ دی رحمت پر محروم رہا۔ اور تیسرا سونے فرمایا مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ او قاتل نفس، جن کہیں شخص کو قتل کیتا ہوئے، او قاتل بھی اللہ دی رحمت کو این رات بھی محروم رہ گئے۔ ان ترے دے علاوہ کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ ہن الحمدللہ لوگ کو بچن دا سوکھ ہے، اساں ایمان والے ہیں، اللہ سونے کو حکم منے ہیں، اون دے محبوب کو اون دا سچا رسول منے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اساں مشرک تے نہیں، الحمدللہ مومن ہیں، ایمان دی دولت کو رب کائنات نے ساکو مزین فرمایا ہے اور مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائی ہوئی، اور اسی سادہ کمال نہیں، صرف اللہ دا فضل ہے کہ اس نے ساکو ایسے ماحول رب نے زندگی عطا فرمائیے، ایسے ماحول پیدا فرمائے کہ جتھا اماں بابا بھی ایمان والے ہیں تے گوانڈی بھی ایمان والے۔ اگر ساکو اختیار دیتا ویندا جتھا ساکو خود چوائس کرنا ہویا کہ حق کہہ تے باطل کہہ رہے انہاں چ ایک کو اپناونا ہویا، پتہ نہیں اساں کیڑا فیصلہ کروں، لیکن رب کائنات نے فیصلے دی آزمائش کو ساکو بچا چھوڑے، تو اماں بابا جی راہ تے ساکو لا گئے نو سچی راہ ہے الحمدللہ۔ یہ ان کا فضل تے کرم ہے کہ اس نے ساکو مشرکاں تے کافراں دے گھر پسند نہیں فرمایا، ایمان والا نے گھر پسند، ایمان والا نے جھوکاں دے پسند فرمایا۔ دوسری چیز ہے قاتل نفس، الحمدللہ اے کوئی انتہائی بدقسمت شخص ہونا جڑا کہ کو قتل کریں دے، یہ جی گناہ ہے جڑا ہر کوئی نہیں کرے گا۔ کئی شہراں دے وچوں کوئی ایک بدبخت اون دی قسمت دا فیصلہ یہ جی تھی دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہی راہ دلا دے، شیطان دے بہکاوے دے وچ آ کے اپنی انا اپنی میں دے اس دھوکے دے وچ آ کے اپنی میں دی تسکین واسطے کئی انسان کو زندگی کھس کے دے۔ لہذا قاتل نفس کولی اور اس انتہائی فعل کو بچن بھی شوق ہے، چونکہ بہت تھوڑے لوگ ان جڑے دا شکار تھے، لیکن جڑا تریجی شے حضور نے بیان فرمائی او مشاہد، دل دے وچ کہنے واسطے بغض یا حسد رکھنا، اے او عیب ہے، اے او کمزوری ہے جی کمزوری کو بچن بہت اوکھا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے دل اپنے بھراواں واسطے اپنے سجنا واسطے کوئی نہ کوئی پریشانی جیتی وتاؤں جن کی وجہ تو انہوں دے بارے دل چنگائی دے خیال نہیں ہوندے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمومی اللہ دی رحمت دی رات یہ شخص محروم رہندا ہے جن دل وچ میل ہے بھراواں واسطے، لہذا دل کو اچھا کرنا ہے، لوگوں واسطے نہ کرو تو اپنے واسطے تو کرے انسان، کیونکہ اج محروم تھی نہ پی اللہ دی رحمت کو، اور اندر بغض رکھ کے اساں کی کر سکتے کچھ کیتا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر معاف کر چھوڑو یک طرفہ معاف کر چھوڑو، اگر اسی انتظار چ راتوں نہ جدا وہ معافی منگ سے اندوات معاف کرے سو تو نہیں شاید کرا نہ آوے ساری زندگی خیر دی راہ واسطے دوجھاں دا انتظار نہیں کریدا، خیر دی راہ تے پہلا قدم آپے رکھی دے تاں خیر دی راہاں تے دنیا ٹردی۔ اگر پوری زندگی انتظار وچ بندہ گزار چھوڑے بے وہ پہل کرے سندوات نہیں ٹر بس کم بہو اوکھے، ہر کوئی اپنی انا دے خول وچ بندے، ہر شخص اپنی میں دے ہتھوں مجبور ہے، بھاویں دلوں پتے جو اوکھی راہ ہے، لیکن وقت بھی میں دے ہتھوں اتنا مجبور ہے جو گھر والے کیا سن تے گوانڈی کیا سن جو ایڈا کمزور تھی گئے کہ تے راہ چھوڑ دیتی ہے، ساری زندگی رولا پالے آؤ، ساری زندگی کچہریاں دے چکر لاویں آ، ہن جڑے ان دی میں کو جوان کرن والے انہاں جو کوئی ساتھی کو نہیں، لیکن انہاں دی سنگت یہ ہے کہ بھئی اے پوری زندگی جیل دے چکر یا کچہریاں دے چکر لیندا رہ ونجے، یہ ہے انا جن رزلٹ ون لکھ دے، پوری زندگی اس تکلیف ہی گزر وے۔
حالانکہ اگر انسان یک طرفہ بھی وہ معافی نبی منگن تے اسا معاف کر کے بیٹھے ہوا اسا انہاں دی زندگی سوکھی نہیں کی تھی، اسا اپنی زندگی سوکھی کی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، سونے فرمایا من اعطی فشکر، جے کو اللہ نے عطا فرمایا اس نے اللہ دی عطا تے شکر کیتا. من ابتلی فصبر، اللہ نے اگر آزمائش وچ مبتلا کیتا تو اس نے آزمائش تے صبر کیتا. وقت فرمایا من ظلم فاستغفر، اگر وہ شخص نے کہنے ہوتے ظلم کیتا، زیادتی تھی گئی اندے ہتھوں کہ بے بندے دے ہوتے تو اپنی زیادتی دے ہوتے غلطی دے ہوتے آڑ نہ گیا، فرمایا فاستغفر، اس نے ہاتھ بن کے معافی چمنگی بن میرے کو غلطی تھی گئی معاف کر. اور من ظلم فغفر، اگر انہیں ہوتے زیادتی تھی، کہیں دوست نے کہیں سجن نے انہیں ہوتے زیادتی کی تھی، انہیں حق مارا، انہیں ہوتے ظلم کیتا تو سونا فرمائے فغفر، اس نے یک طرفہ معاف کر چھوڑا. وہ بھاوے معافی منگی تھی بھاوے نہ منگی تھا کہ چلو وہ جانے معاف کر چھوڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 صفتیں بیان فرمائیں بندے دی. اگر ایک خوبی ہوندے وچ ہوے اے بھی ہوے اے بھی ہوے اے بھی ہوے 4 بیان کر کے فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک دے لفظ اس کے بعد سونا خاموش ہو گئے. حضور نے یہ نہیں بیان فرمایا جے 4 صفتیں ہوسن تو ان کا نتیجہ کیا ہو، جزا کیا ہو. اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرمان سارا مل کے پوچھا سونے کول کہ کرم فرماؤ ساکو دس چھوڑو کہ جے وچ 4 صفتیں ہوسن اللہ دے پاسوں کیڑا کرم اس کو عطا ہو سی، کیڑی جزا عطا ہو. اس کے بعد سونے جواب عطا فرمایا. سونے فرمایا اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہ جنے ہیں جے کو رب کائنات نے امن واسطے چون چھوڑے، انہاں دے گھر بھی امن ہوسی، انہاں دی جھوکاں تے بھی امن ہوسی، انہاں دے وسیب تے بھی امن. جے کو معاف کرن دی راہ آندی ہوسی تے معافی منگن دی راہ آندی ہوسی. سونا فرمائیں قرآن دی آیت دے لفظ حضور نے گویا سمجھایا اپنے غلاموں کو اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ امن انہاں دا مقدر ہے جے کو معافی منگن دی راہ بھی آندی ہے، معاف کرن دی راہ بھی. امن اصلاں دے وچ نہیں لبدا ہوندا، امن اچے مورچے بنا کے نہیں لبدا ہوندا. اج سندمان دے علاقے چ گئے کئی مورچے نظر آئے اچے اچے، وہ سوراخ رکھے کھڑے گولیاں کتوں مارنی. اللہ دے بندوں کو دشمنوں دے بدلے کیویں مورچہ نال سکون نہیں لبدے ہوندے، سکون معاف کر کے لبدے، سکون معافیاں منگ کے لبدے. مورچے تو پریشانی دا ذریعہ ہی، مورچے دی اونچائی دیکھ کے اساں پریشان تھی ویندے پتہ نہیں گھر والا کیویں جیندا ہوسی. اساں اون دے سوراخ جتھوں گولی مارنی ہے کہ کو جتھوں دشمنوں دے انہوں نے راواں دیکھنی یا نشانے پکاونے، انہاں مورچوں کو دیکھ کے اساں پریشان تھی ویندے. جہاں اندر رہندا ہوسی پتہ نہیں اندر زندگی کیڑی اوکھی ہوندی سی. عزیز محترم معافیاں منگن والا سوکھا ہے تے معاف کرن والا جانا. اور اگر کوئی معافی منگے وہ موقع کو غنیمت کرنا چاہیے. روز معافیاں منگن کوئی بوئے تے نہیں آنا ہوندا. اونی کو لڑو جڑا او بھی اونی کو لڑنا چاہیے جڑا او بھی اڑ ونجے وس چلو وہ تکڑا دی معاف نہیں کریندا وہ اگلی راہ بہو اوکھی. یہ واسطے کوئی معافی منگن آ ونجے تو اون لمحے کو غنیمت تے اللہ دے پاسوں ایک بہت بڑا موقع سمجھنا چاہیے کہ رب کائنات نے کہیں شخص کو جھکا چھوڑے سارے سامنے. ہوں یہ موقع ونجن نہ دے وے، روز گھڑیاں نہ آسن کہ جناب کوئی معافی منگنا سی. میرے والد محترم فرمائندے ہوندے کوئی اگر معافی منگن دا آکھے تو ان دا لفظ جملہ مکمل نہ تھی ونڈے وہ پہلے معاف کر چھوڑے. جملہ مکمل تھی ون دے بعد پتہ نہیں شیطان اس کو بھی کیڑی خیال وچ پا لے. لہذا اس کو زیادہ موقع نہ دیو، چونکہ شیطان دی محبت ہے کہ مومناں دے وچ محبت نہ ہو. شیطان کو پسند ہے شیطان کو اسے شے نال محبت ہے کہ مومناں چ لڑائی تے چھیڑے ہو. اور رحمان کو پسند ہے کہ مومن کھیر شکر ہو میرا محبت ہو میرا پسی اللہ دی پسند ہے. لہذا اللہ دی پسند نال ٹرسوں تو وقت اللہ دی حرامتاں وی سارے جلوی جو اللہ دی مدد و نصرت سارے شامل حال ہوتی. اولئک لهم الامن وهم مهتدون. لہذا یک طرفہ بھی معاف کرنا پوے تو معافی اپناونی چاہیے، کیونکہ معاف کرنے والے دے نال رب دیاں رحمتاں برکتاں تے نصرتاں اور تعامل. قرآن کریم دا حکم ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، کہ برائی دا بدلہ او ہو جائیں برائی ہے، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جے معاف کر چھوڑا، جے رولے مکا چھوڑے، اون دا اجر اللہ دے ذمہ ہو گیا، اجرہ علی اللہ. یہ پہلا قرآن کریم دا جملہ ہے نا، عزت علماء کرام نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، قرآن اجازت دیتی ہے کہ ہاں اگر کہیں تھوڑا زیادتی کیتی ہے تو اتنی زیادتی حق ہے تھوڑا اتنی زیادتی.
لیکن علماء فرمانے تو قرآن دے لفظ ذرا غور کرو، آتے مثلھا، اتنی زیادتی جائیں سوائے زیادتی کی ہے، بس اتنا بدلہ گھرنا تھوڑا کے اس کو بدلنا حق نہیں تھوڑا. لیکن انسان دی فطرت مزاج یہ ہے کہ انسان جنا بدلہ گھندے اتنا بدلہ نہیں گھننا ہوتا. جے میں کوئی ہک سل ماریے میری انا اس وقت تک تسکین نہیں پا سکتی جب تک میں اس کو سروں نہ مکا چھوڑا. سل دے جواب ہی سر نہیں مارنا چاہتا انسان، سروں مکاونا چاہنا ہوتا. بدلہ گھننا بہت اوکھا معاملہ ہے کہ اسی کدی بھی حد دے وچ راونا ممکن ہی نہیں. اور قرآن نے اجازت نہیں دیتی کوئی برائی بھی کرے تو اتنی کرو جتنا اس کی تھی، لیکن اتنی کرنا بہت ہے، فطرت انسانی دے خلاف ہے کہ اتنی کرے. لہذا قرآن کریم پیا فرمائے کہ اتنی کرنا ممکن نہیں، بس اگلا آپشن جو موجود ہے معاف کر چھوڑو، رب جانے تے ہو جانے. اجرہ علی اللہ، اللہ دے ذمہ اجر ہے. یہ دنیا دی خیر بھی رب دے ذمہ، قبر اور آخرت دی خیر بھی رب دے ذمہ. اور فقیر آدھن انہوں کو نہ ڈرو جرا اپنا بدلہ آپ گن دن، انہیں کو ڈرو جرا اللہ تے چھوڑ دیں. جرا اللہ تے چھوڑ دیں، اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے، انہوں مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور دنیا نے چھے اپنی آنکھی نہ ساری اپنی اسے چند سالاں دے تجربہ دے کئی لوگ زیادتیاں کریں دے رہے اپنے سکے بھراواں دے اوتے یا عزیزاں دے اوتے، لیکن دنیا نے ڈٹھے کہ رب کائنات نے انہوں کو مثال بنا چھوڑے لوگوں دے واسطے کہ دیکھو جڑے کمزور سمجھ کے اون دے اوتے چڑھ پوندے ہوندے، ظلم کرن والاں دے نال رب نہیں ہوندا، رب مظلوماں دے نال ہوندا تے اس رنگ نال ظالماں کو بدلا گے. اور یہ زیادتی انسان تے انسان جڑا اللہ دی اشرف المخلوقات مخلوق ہے او تا او رہ گیا کہ جانور دے نال ہی اگر ظلم کیتے رب کائنات اس ظلم کو بھی برداشت نہیں کرنا. کیونکہ قرآن کریم ظلم دے خلاف بے شمار آیات کہ رب کائنات نہ ظلم کریں دے نہ ظلم کرنے والوں کو پسند فرمائیں دے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ بھر اللہ ظلم نہیں فرمائے. اور لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمہ کو ہدایت کو نہیں محروم فرما لے. یہ ظالمہ نال محبت نہیں فرمائے. بے شمار آیات ان قرآن میں ظلم دے باب کہ اللہ تعالیٰ کو نفرت ظلم دینا. سر ایک استاد صاحب کی اللہ مفتی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کو پیارے سے گیا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا سرگودا وادی سون نال تعلق. اور یہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے ایک صحافی ہے اور یہ مقبول جان ان کا تعلق کی وادی سون دے نال. اس نے وہ واقعہ اپنے کے آرٹیکل لکھے چند مہینے پہلے ایکسپریس دے. تو استاد صاحب نے سنایا کہ ایک واقعہ ہویا سرگودے دے وچ، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بندے کو قتل دے مقدمے دے وچ بے گناہ پھانسی دی سزا ہو گئی. وہی بے گناہ، ہر کہیں کو پتہ ہی بے گناہ ہے، لیکن جی میں گواہیاں دے فیصلے تھی نے حقائق دا پتہ تک کو ہوندا جی میں گواہ نے آگ چھوڑا، جج نے اون دے مطابق فیصلہ ٹورا. لہذا گواہیاں بھگت گئیاں، اون دے سزا ہو گئی. اون دی اما ہن پھر دی ودی سارے عدالتاں مکا چکن سپریم کورٹ تک، اور ہن کوشش ہے کوئی فقیر لبھیا جڑا دعا منگیا چا میں تے راہ سیدھی تھی وئی. کیونکہ دعا حضور نے فرمایا دعا مخ العبادہ ہے، اور دعا سلاح المومن، مومن دا ہتھیار دعا ہے. بندوق نال مومن نہیں لڑدا، مومن دعا منگ دے اور رب کائنات ان دے لفظاں کو تقدیر بنا چھوڑے. مومن دا بہت بڑا ہتھیار ہے دعا. خالق کی کائنات دے حضور عاجزی نال انکساری نال خلوص نال جڑا دعا منگی ونجے آسمان دے دروازے کھل ویندن اور رب کرم فرماندے وہ جھولیاں خالی نہیں بلن. اخلاص والی دعا اور انہماک والی دعا اور تواضع انکساری والی دعا. تو وہ مختلف فقیروں کو لیندی دی، کہیں کو مجذوب دا رستہ سرگودے دے کہیں علاقے جی مجذوب رہندا ہے. اس دی والدہ ہوں جے سزا ہوئی پھانسی دی، ان دی والدہ گئی ہوں مجذوب کول، اور مجذوب کو آدھی رہی اپنے بال دا ڈکھڑا سناندی رہی کہ بے گناہ ہے، قتل دی پھانسی، قتل دی پھانسی ہو گئی ہے، دعا منگو اللہ تعالیٰ اس کو خلاصی عطا فرما. فقیر انہیں گالی سندا رہیا لیکن اپنی گالی کریندا رہیا. جی میں ہوں مجذوب انداز مجذوب آدھریا منج نہیں منی دی، منج نہیں منی دی. ماں گالی سنتی رہی، آخر جداں والا ملاقات واسطے گئی پتر دے تو کو حال لیتے بھی کہندے کہندے کول گئی ہم دعا منگاواں. تو اے گال جیسی مجذوب تو گئی ہم میری گال نہیں سندا، وہ کوئی منج دیاں گالی چھڑی ہوئی. یہ اس نے منج دا نہ چاہے نا اون دے کن کھڑے تھی گئے. اس کہ اماں کیا تھا منج دا؟
کیوں منج داد آئی جو منج نہیں منے دی، منج نہیں منے دی. میں یہ تک بیٹھی رہی ہاں اس منج دی گال چھیڑی رکھی، منج نہیں منے دی تے منج نہیں منے دی. میری گال سنی ان سنی کر چھوڑی. اس کہ اماں سنی ان سنی نس کی تیری گال دا جواب لیندا رہی ہے فقیر، تیری گال دا جواب لیندا رہی ہے. کیڑی گال ہے؟ گال یہ ہے اماں اتھا تو میں بے گناہ ہاں لیکن منج والے ایک معاملے چ میں بے گناہ نہ گناہگار ہاں. اتھا بے گناہ ہاں، پھانسی بے گناہ تھی نہیں پئی. کیڑا معاملہ ہے؟ وہ آدھے اماں میں قاتل تا نہ لیکن میں چور تا ہاں نہ تے کو پتہ ہے. ایک جاتوں منجی چھوڑیاں سر او دے کہیں علاقے کے بستی دے وچ، اور منج دے نال ہی چھوٹا جی کٹا اور منج کچھ چھیڑا تب ابالے ہوندی ہے جو بھئی ہن تکھے کہ نہیں پرے ونجوں جو پچھلے اٹھی نہ پومن شہر صحیح نہ اٹھی پومن. کہ میں کوشش ہم جو منج جلدی ٹرے لیکن منج دے نال جو چھوٹا کٹا آئی لہذا او ول ول اندو ترہندی ہے تے وقت رک ویندی وقت رک ویندی. اور میری جیب وچ پستول ہے اپنے دفاع واسطے جی میں اسلحہ وغیرہ ہی رکھ دین چور حضرات. تو میں پستول کٹے جیب وچوں اور میں اون دے کٹے کو رد کر دیتے، کٹے کو مار چھوڑے کہ بھئی سے کٹے دی وجہ تو ڈھیل تھی نہیں پئی ہے لہذا منج تاکہ والی چلے. حاضر میں ڈس کیتے اور منج ایک واری آسمان دو سر چاہے تے وقت میں نہ ٹر پئی. اس کے بعد ان دی رفتار نہیں گھٹی. اما یہ جڑا فقیر آدھے نا منج نہیں منیندی اے اسے منج والا بدلہ ہے جڑا تیرا پتر چکیندا پیے. ای قتل ہی تے بے گناہ لیکن اللہ دی زمین دے اوتے اللہ فرمائے کل شیء عنده بمقدار. کوئی یہ نہ سمجھے اللہ دی کائنات دی اندازے کونی تے حساب کونی، ہر شے حساب تے اندازے نال چلدی. کل شیء عنده بمقدار. اللہ فرمائے انا کل شیء خلقناه بقدر. عدل اور قدر قرآن کریم دے دو لفظ ہیں جنہیں بے شمار قرآن نے بیان فرمائے. عدل عدل انصاف کو اور قدر عدل اندازے کو، دہاں دا مفہوم برابر ہے. توازن پیمانہ برابر رکھنا، اوف الکیل والمیزان بالقسط. قرآن کریم نے فرمایا کہ برابر مڑو تے برابر تولو، زیادتی نہ کرو کہنے نال. وزنوا بالقسطاس المستقیم، فرمایا پیمانہ بھی ٹھیک رکھو، ترقی بھی ٹھیک ہوئے اور تھوڑا دل تے تھوڑا دماغ ہی ٹھیک ہوئے. اسی زیادتی نہ کرو اور کمی نہ کرو. زیادتی کیڑی شے دی؟ یہ شے بھی چیندے پہوے اوہ شے بیچنی ہے اسی وہی شے نہیں گلاونی. خالص شے کھیرے تے خالص ہے، مرچیں تے خالص ہیں، اسی سلی نہیں کرنی ہے. یہی چیز رہنی ہے خالص رہنی. اور سادہ تے ہی کمال ہوگی. سارے استاد صاحبان پروفیسر سعید احمد اختر صاحب انہیں ایک بڑا اپنا زندگی کا واقعہ سنایا. ڈپٹی کمشنر ہن بنو دے وچ وہ دن ایک شکایت تھی سکوں یہ جڑیاں لیبارٹریاں ہوندیاں نا یونیورسٹی دیاں اتھاں میرے پوسٹ گریجویٹ کالج ہے یونیورسٹی دیاں لیبارٹریاں ہوندیاں جڑیاں کیمسٹری اور دیگر سبجیکٹس دیاں اسی وچ زہر بھی رکھا پیا ہوندا ہے. وہ آلات یا کچھ تجربات وچ کم میں آندا ہے زہر، لیکن وہ اتنا شدید زہر کہ اگر اس کو معمولی جہی بھی کہیں پانی چ ملا چھوڑے تے لوگ پیندے پہ اس پانی کو تو سارے بندوں کی موت کا ذریعہ بن گئے. شدید زہر. اور دن سب کو شکایت پہنچی چونکہ ڈپٹی کمشنر ویلے ونو دے تو یونیورسٹی اتھارٹی سارو آئیاں بھائی میں ایک شاگرد ہے طالب علم ہے تو دا اج گھر نے وڑے ویکینڈ تے تے او زہر چا گن گئے چرا گن گئے زہر. لہذا ای میں نصیبے کتھیں کہ وہ کہنے نال دشمنیاں ہونے سے بندے مکا چھوڑے. لہذا فوراً فورس رہو تاکہ اساں اون دے گھر پہنچوں گاؤں پہنچوں اور جڑی شے گن گئے فوراً وقت کو پہلے کہ وہ کہنے تے استعمال کر سکے اس کو پہلے اس کو واپس گن گئے. آدھے سے فوراً میں اس ویلے ایس پی کو فون کیتا، فورس آ گئی، ایسا سارے پہنچے، میں بھی نال گیا. گاؤں ہے کوئی ویلے لکی مروت دے قریب کی تھی یہ بنو ضلع کا حصہ ہے میرے لکی مروت سے بعد ہی ضلع بڑا. پھر میں نے اتنا پہنچے اور بندہ مل گیا اور وہ جی زہر ہے وہ بھی مل گئی جی گن کے گیا ہے. آدن بھی زہر تھا گن ہے. اس کے بعد سکوں خیال پیا بھائی ایسا یہ زہر کی کیڑی شے انہاں کہاں زہر آدن ایسا تجربہ کیتا اساں وہ زہر کھوائی کتے وغیرہ کوئی شے نہ کہنا بھائی اس کو لے کے زہر کھواؤں رزلٹ سامنے آ. وہ دن کہ وہ اصل ساری زہر پہلے تو تھوڑی تھوڑی کھوائی پیچھے ساری ہکے کتے کو کھوا گئے لیکن کتے کی صحت پہ کوئی فرق نہ تھی. وہ میں دندرانداری جڑے دیس سے زہر بھی خالص نہ ملے اتنا کھیر کون خالص ہوا. آدھے نے یونیورسٹی والا کو دسے تو بے فکر رہو اگاں دے کوئی چرا ونجے تو سب کو پریشان نہ کرے. پہلے خالص زہر گولو ود پریشان تھی وہ جو کوئی چرا گئی.
زہر خالصی دیس ہی کو نہیں اتھا کھیر دا مطالبہ کرنا بھی خیالت تو جنو وہی حاضر محترم خالص شے بیچنا رزق اللہ سونے لے ہونا ہے رزق دا ضامن رب ہے نحن نرزقکم و ایاہم اثر رزق عطا فرماؤ ہن سارا کم میں اساں ستھریاں پلیٹاں جی رزق گھندے ہیں کہ میلیاں پلیٹاں جی رزق گھندے ہیں جی شخص نے میلیاں پلیٹاں پسند فرمائی ہیں ملنا اتنا ہے جتنا مقدر ہو چکا ہے ایک لقمہ بھی کوئی اضافی نہیں کھا سکتا ایک درہم ایک دینار ایک روپیہ بھی کوئی اپنے مقدر کو ود کے نہیں کما سکتا بھاویں حرام اپناوے بھاویں حلال اپناوے جتنا رب نے لکھا ہے اتنا ملنا ہے ہاں یہ دی مرضی ہے وہ کس رنگ نال حاصل کیتا ہے اگر حرام دا طریقہ اپنا اس رب نے اوے دیتا ہے لیکن سزا بھی نال وقت شامل ہے اور اگر حلال دے پاسے ٹرے رب کائنات نے حلال دی راہ آسان فرمایا جو آپ سے انسان کو موجود حاضر محترم اللہ فرمائے کہ ہر شے دا پیمانہ ہے کائنات بے اندازہ نہیں چلتی پئی کائنات بغیر حساب دے نہیں چلتی پئی حساب کتاب نال کائنات چلتی کئی شخص نے اگر جانور سے بھی زیادتی کی تھی رب کائنات نے جانور کا بدلہ بھی کیتا ہے اس کو اور اگر بندے سے زیادتی کرے تو خوش بدلا سی جو میں کو ایک کمزور کی تم پوچھ سکتے بندے کو ہی نہ سمجھے بندے دا معاملہ بندہ نال نہیں ہوندا بندے دا معاملہ ہر معاملے چ رب دے نال ہوندا ہر بندے دے پیچھے ہوندا رب موجود ہے اور کوئی شخص اللہ کے غضب اور ناراضگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی شخص اللہ کی غضب اور ناراضگی کا سامنا نہیں کر سکتا تصور ہی مان ان عذاب ربهم غیر مأمون قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب بے خوف سیون دی شے نہیں کہ تسے سمجھو کہ خوف ختم ان واسطے اللہ کے عذاب دا خوف ہر لمحہ ہر پل دل وچ ہونا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اساں اپنا رزق آپ پیدا کرنا ہے آپ نہیں پیدا کرنا رب نے جتنا مقدر فرما چھوڑا اتنا ملنا ہے لیکن اسارے واسطے حکم ہے طریقے حلال سے اپنا ہونا حلال والا طریقہ رب کائنات اسی برکت ہی فرمائے سی سکون ہی فرمائے سی اسارے خیال وچ پیسہ زیادہ نہ پیا ہوندا ہے لیکن سب کو یہ خیال نہیں ہوندا کہ جانور ٹورا کیوں گیا سارا اچانک انہوں تے موت کیوں آ گئی آج کل تو بڑے مہنگے جانور ہیں بال بیمار تھی اور بہت سارے پیسے لگ گئے بال دے گھر چ عجیب و غریب بیماریاں آ گئی ایک ڈینٹل ہے ڈیرے دا میں ایک دفعہ رسز میں پراپرٹی کا کم ہی کرے نا اور ایک دفعہ کہنا سودا میں کرائے اور ایک میں تو حصہ بن دے 2% جرا ان دے علاوہ 91,000 92,000 غالب بنا کچھ 91,000 میں کو اضافی میرے کو آ گیا جرا میرا حق نہیں بنتا یہ میرے آ گیا نا اپنا حصہ تو میں گن چھوڑا ہوں میں دلی سچیت رہا بھائی کو دیواں کہ نہ دیواں مالک آدھن میں جو لوڑا تو بندے کو ہونی کچھ نہیں میرا ضمیر آدھریا ضمیر چپ کر گیا لوڑا ہن میں پیسے لا چھوڑے آدھے 2-4 مہینے گزرے میری اماں بیمار تھی اور اس کو ڈیرے گن گیا انہاں کہیں تھا علاج نہیں تھی دا اس کو پشاور گن گیا اور 91,000 دکھاتے 2 لاکھ لا کے اماں کو ولا گنایا پشاور آدھے جی میں پہلی دفعہ اماں کو ہسپتال لیتا تھا میرے دل تھی وہ جرا 91,000 آئی نا وہ پھرن لگ گیا بے مسئلہ کو اسے دا تھی لگ گیا 91,000 دا حساب برابر تھی لگ آدھے وہ 91,000 میرا 1,09,000 بھی ابھی نال گن گیا حرام آپ پہ نہیں وہدا ہوندا وہ تو حلال بھی بہت سارا نال لا وینا کیونکہ سزا بھی تو ضروری ہے نا سزا بھی نال ملتی ہے وہ تو بدلے دا بدلہ تھی گیا ہن کچھ سزا بھی تھی گئی ہون لگ پئی تو اللہ دی کائنات ہی اور زمین تے کوئی نہ سمجھے جو حساب قبر ہی تھیونن یا قیامت دی تھیونن حضرت اقبال فرماتے ہیں یہ گھڑی محشر کی ہے اور تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے اے نہ سمجھ جو قیامت دری حساب تھی سن ہر گھڑی حساب پہ کرے ہر گھڑی تیرا حساب ہی ہے اور ہر گھڑی وہ حساب دی جاتے ول سزا بھی ہے تے جزا بھی ہے یہ نظام چل رہا رب کائنات دی کائنات کی نظام حاضر محترم او ظلم کو پسند نہیں فرماتا رب کائنات معافیوں کو پسند فرماتا من عفا واصلح فاجرہ علی اللہ لہذا یہ گالی بظاہر معمولی جہی لیکن انسان کو غلط راہ سے پھرینی ہے اگر معاف نہیں کیتا اساں بدلہ آپ نے گن لے بیا کچھ نہیں تے دل وچ بغض ترقی ودے نا دشمنی ودی میرے قریب آقا فرماتے ہیں مشاحن جدے دل وچ بغض ہے سونے یہ نہیں فرمایا کہ اون دے واسطے حق موجود ہے کہ وہ برحق ہے یا حق دے اوتے ہے یا ناحق ہے نہیں فرمایا بس بغض ہونا ہی کافی ہے کیونکہ بندہ واسطے دل اچھے رکھنے دا حکم ہے
لہذا اگر بغض موجود ہے فرمایا ہو اس عمومی رحمت دی رات اللہ دی رحمت تے کرم کول معروم ہو. حالانکہ اس رات فیصلے پہ ہونے حضور نے فرمایا رزق اتر دے نہیں رات اور اعمال چڑھ دے نہیں رات اللہ دے پاس سال دے عمل اللہ دے حضور پیش کیتے وندن اور جڑے اگلے سال دا رزق کے فرمایا او تنزل او نازل ہوندا رزق نازل ہوندا اعمال اللہ دے پاس پیش ہوندے پچھلے سال والے اگلے سال دا عمل اور فرمایا اس رات انسان دی زندگی اور موت دا فیصلہ ہو. اگلے سال جے مرنا ہے انہاں دا فیصلہ ہو سی اور جے پیدا ہو رہا ہے انہاں دا فیصلہ ہے. لہذا فقوموا لیلھا وصوموا نہارا حضور نے فرمایا یہ رات جاگو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو تاکہ جہرے وقت تھوڑے اعمال اللہ دے حضور پیش ہومن اور اگلے سال دے فیصلے ہومن تو اللہ دے حضور جھکے رہو عبادت دی حالت وچ تاکہ رب کائناتی کنڈیشن اور کیفیت دا صدقہ تھوڑے حال تے رحم فرما چھوڑے. بہت برکت والی رات ہے بہت عطاواں والی رات ہے. اللہ تعالی مغفرت فرماوے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے. قرآن کریم نے بے شمار آیاتی معافی منگن دا حکم فرمائے. جڑا استغفار ہے نا معافی منگن ہے کوئی سالاں ایک واری کرن دا کم نہیں ہے ہر پل کرن دا کم ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. قرآن فرمائے کہ اللہ کو استغفار کرندے رہو گناہاں دی معافی منگدے رہو اور توبہ کرو. ادھر نتیجہ کیا ہوتی فرمایا کہ رب کائنات یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى جڑا گناہاں کو معافیاں منگدا رہندے رب کائنات اس کو ساریاں نعمتاں دنیا دی عطا فرما چھوڑے. اس نے گناہاں دی معافی منگی اللہ کو کوئی نعمت دا سوال نہیں کیتا لیکن نعمت تے اون دے درمیان جڑے کند ہے وہ یہ گناہن لہذا اون گناہاں دی معافی جو منگیے کند ہٹیے انہوں ٹھڈیاں ہیلا شروع تھی گئی ٹھڈیاں ہیلا شروع تھی گئی رب دی رحمتاں تے برکتاں دی ہیلا. لہذا ہر لمحہ ہر پل اللہ کو گناہاں دی معافی منگنی چاہیے. اور سارے پیر و مرشد خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تسبیح تعلیم فرماندے 100 دفعہ استغفار ہر مرید ہر دیوار روزانہ 100 دفعہ چونکہ سنت ہے حضور نے فرمایا میں روزانہ 100 دفعہ استغفار فرماؤں. 100 دفعہ جب معصوم نبی بھی استغفار فرماندے آپ دے استغفار دا مطلب آپ دے مقام اور آپ دے درجات دی بلندی اللہ دے حضور قرب دے منازل تحصیل. لیکن مومن دے گناہ معاف ہونے اور گناہ معاف ہون دے نال ہی اللہ فرمائے یؤتی کل ذی فضل فضلا. ایک تا دنیا دی ساری نعمتاں لے چھوڑے سا دوجا جتنی فضیلتاں تے شاناں تھاکو چاہیے اللہ تعالی تھاکو شاناں عطا فرمائے. لوگاں دے دلاں دے وچ احترام پیدا ہو گئی نا اور بہتر اور سونی زندگی گزارنا رسوائی تو محفوظ ہونا یہ ساری شیئیں فرمائے جڑی ہوئی ہیں گناہاں دی معافی دینا. حضرت ربیع ابن سوی فرمائے کہ ایک شخص حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت حاضر ہویا. اس نے آ کے عرض کی تھی سونا دعا فرماؤ قحط سالی ہے سارے پاسے می نہیں وسا بولیاں تو دعا فرماؤ اللہ تعالی برکت دمی عطا فرمائے. آپ نے فرمایا استغفر اللہ. آپ نے فرمایا اللہ دے استغفار کر اللہ تعالی برکتاں دمی عطا فرما چھوڑے. استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا وہ شخص چلا گیا. کچھ دیر گزری آپ شاگرد ہیں حضرت ربیع حضرت امام حسن بصری کے. کچھ دیر گزری کوئی بھی بندہ آیا اس نے آ کے عرض کی تھی سونا میری اولاد کو نہیں بے اولاداں دعا منگو اللہ تعالیٰ میں کو نیک بخت اولاد اور بیٹا عطا فرما نرینہ اولاد عطا فرما. آپ نے فرمایا استغفر اللہ اللہ کو گناہوں دی معافی مانگ استغفار طرف کر. وہ ٹر گیا بھی آیا اس نے عرض کی تھی سونا باغ ہی سارا سک گیا دعا فرماؤ اسے سیزن ہی جو ول ہرا تھی ونجے ساوا تھی اگلے سال تک انتظار نہیں تھی جلدی جلدی ساوا تھی. آپ نے فرمایا استغفر اللہ اللہ کو گناہوں دی معافی مانگ تو وہ سک کے باغ کو ہرا فرما چھوڑے ڈھاندے پھلاں کو ول طاقتاں عطا فرما چھوڑے. مختلف لوگ آندے رہے ہر کیا کو فرماندے رہے استغفار کر. وہ بندے جی ٹر گئے نا حضرت ربیع فرماندے میں عرض کی تھی سونا استاد محترم مسئلے مختلفاً بیماریاں مختلفاً تے علاج ہر شے دا ہی کو نسوے مسئلے مختلفاً کہندا بال کو نہیں کہ کو فاقہ آئی کہندے پاس می نہیں تھی نا اور کہ کو سکے باغ کو ہرا کراونا ہے بیماریاں لگ گئی ہیں امریکن سنڈی آ گئی ہے ول اس باغ کو ہرا کرنے دی دعا منگاونی ہے. تو سب کو فرمایا استغفار کرو مسئلے تو مختلف ہیں علاج ہی کو کیوں ہے. آپ نے فرمایا
کہ میں نہیں دسا جائیں علاج کرنا ہے اسے فرمائے ساریاں بیماریاں دا کوئی علاج میں نہیں کرنا، میں تو صرف دسے علاج کرنے والا جڑا ہے. اور آپ نے سورۃ نوح دی آیتاں تلاوت فرمائیاں فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فرمایا قرآن فرمانے کہ استغفار کرو، اللہ کو استغفار طلب کرو کہ نتیجہ اسی انه کان غفارا. اگر استغفار منگسو تو معافی منگسو تو رب معافی عطا فرما چھوڑے. تھوڑے منگن ہی ڈھیل تھی سکتی ہے، یہ نہ سمجھے جو اندر دیون ہی ڈھیل تھی، وہ تو انتظار کریں گے وہ آرام تھا. حضور فرمانے آقا نے مثالاں بیان فرمائی، اور ایک مثال بیان فرمائی کہ بندہ جنگل ہی چھوے اکلا. مسلم کتاب و توبہ دی روایت فرمایا انسان جنگل ہی چھوے دوران سفر اور اکلا ہوئے اور ان کا سامان ہی سواری تے لدا ودا ہوئے، کھان پیون دا سامان ہی استعمال دیا چیزاں بھی، اور وہ جنگل ہی کہیں جا دے جتھاں بیابان ہوئے کہیں پاسے کوئی انسانی آبادی نہ ہوئے، اتھا بندہ کچھ دیر آرام کرے اور یہ آرام کرنے واسطے سمے ان کی اکھ کھلے تے دیکھے کہ ان کی سواری غائب تھی گئی. اور چونکہ سواری جو تے سارا سامان ہے اسے کھاون پیون دا بھی، لہذا وہ سواری دی تلاش میں بھج پوے جی میں زندگی دی تلاش کوئی بھج دے. کیونکہ یہ جنگل بیابانی نہ انسان ہے نہ کتنے پانی ہے نہ کوئی کھاون پیون دی بئی شے ہے، لہذا وہ کملا تھی کہ سواری دی تلاش بھج پوے کہ کتنے سواری لب پوے، کیونکہ ان دے بغیر تو بھوکا تو سوار ہوئے. حضور فرماندن وہ پورا کوشش کرے لیکن ان کو سواری کتنے نہ لبے، اور یہ طاقت جسم بچی ودی ہوئے سو طاقت ہی موک ونجے گول گول کے بھاج بھاجی. فرمایا مایوس تھی وجہ ہونی یہ امید ختم ہو وجے کہ سواری میں کو مل سکتی ہے، اور سواری دی مایوسی دراصل زندگی دی مایوسی ہے کہ گویا ہوں بس موت کا انتظار کرا. آقا فرمانے کہ بس ون کے درخت لے ون ڈھاوے اور فوضع رأسه على يده اعلی سائد ہی فرمایا اپنی باں سراندو رکھ کے تے سر اتنے رکھ چھوڑے اپنی باں سے این رنگی سم پوے لے موتا صرف موت دے انتظار ہی چھوڑے، کیونکہ ہن گولن دی طاقت ہی ختم تھی گئی ہے، ہن ہل ہی نہیں سکتا اور سواری بھی کہیں پاسے کو نہیں، لہذا ہن صرف ایک کے شاید انتظار ہے کہ بس کہیں حال ہی موت آوے. آقا فرمانے میں لیٹے جو صحیح نا تے اچانک ان دی اکھ کھلے دیکھے کہ ان دی سواری ان دے سامنے کھڑی ہے، حالے اور علیہا زادہ و طعامہ و شرابہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان دا سامان ہی اتے کھاون پیون دی شے بھی موجود ہیں اور استعمال دا سامان ہی موجود ہے. حضور نے فرمایا تھا کو پتہ ہو جانا کتنا خوش تھی سی جڑا موت کو دیکھ کے بعد زندگی کو دیکھ پیو، موت دے بعد زندگی کو دیکھے ان دی خوشی دا کوئی اندازہ کر سکتے. سونے فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ العبد المؤمن من هذا براحلته وطعامه وشرابه او کما قال. سونے فرمایا کہ رب کائنات ہی بندے کو ود کے خوش تھی دے جنا کوئی بندہ اللہ دے حضور آ کے توبہ واسطے ہاتھ چاہو. اللہ سونے مثال دے نعرہ خلافت زادہ صاحب سونے مثال دے نال سمجھایا کہ اللہ اتنا خوش تھی دو سی بلکہ اتھو ود کی اللہ اشد فرح. صرف سمجھن واسطے سونے مثال بیان فرمائی کہ موت دے بعد زندگی دیکھنا لے جانے کو پوچھو جو خوشی کیری ہوندی ہے. اصل خوشیاں دے اندازے ہی نہیں کیتے، خوشی دا اندازہ وہ کر سکتے جے ایک باری موت دیکھ کے وقت زندگی دیکھ اس کو خوشی آ دے. اور سونا فرمانے اس کو ود کے رب خوش ہوں دے اپنی شان دے مطابق جنہاں کوئی بندہ گناہاں دی معافی منگنا ہو، اور والے کیویں تھی سکدے کہ وہ معاف نہ کرے بے وال بن. حضور نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد حتی یغرغر. حضور نے فرمایا اون ویلے تئی توبہ دا دروازہ کھلا ہے جب تک موت دی کیفیت طاری نہیں ہوئے. لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. قرآن فرمائے اون شخص واسطے توبہ کوئی یہ موت کو فرشتے جو کہ موت دی جڑی کیفیت طاری ہوندی ہے اون میرے انسان کو اگلا جہان نظر آون لگ پے، لہذا حق واضح ہو ویندے. فرمایا اون ویلے بندہ آدھا انی تبت الان مولا میں ہن توبہ کرنا. اللہ فرمائے ہوں ویلا گزر گئی توبہ. توبہ دا ویلا ہوں ویلے تے ہی جنا جو غرغر اے جڑا غرغرہ موت جڑا سکرات الموت دی کیفیت ہے جب تک یہ طاری نہیں ہوئی اون ویلے تک دروازہ کھلا ہے، لیکن ہن دروازہ بند ہے اور اس کو پہلے دروازہ بند نہیں ہو سکتا. حاضرین محترم لہذا اللہ سونے کو استغفار طلب کرنا چاہیے. استغفار دے نال سارا خیر جڑا پی.
قرآن فرماتا ہے انہو کان غفارا، اگر معافی منگسو تو پہلا کام ہے کہ اللہ معاف کر چھوڑے، دل نتی تھی. اور اس کے بعد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ برکتاں دے دروازے کھول لیتی آسمان کو، می برکتاں دے بر وقت می، بے وقت بھی نہیں، وہ بھی ہی آزمائش ہوندی ہے، بر وقت موقع و محل دے مطابق بارشاں سے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی کشادگیاں عطا فرمائے. وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرما چھوڑے. اللہ تعالیٰ سارے اجد ہی میزبان محفل دے میزبان ظفر صاحب کو اولاد نرینہ کو نواز، انہیں دروازے بند نہیں. الحمدللہ سالہ ایک سجنے غالباً 15واں یا 16واں سال ہے انہوں نے شادی، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرما چھوڑے، اولاد عطا فرما. سبحان اللہ. انہیں وقت مقرر ہو سکتے ہیں لیکن وہ خالق کی قناعت دے دروازے بند نہیں. خیر فرمایا اللہ استغفار دا صدقہ بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تھوکو باغ بھی عطا فرمائے سی، اللہ تعالیٰ تھوکو نہراں بھی عطا فرمائے. لہذا یہ منگن دی رات ہے، اور رج کے تے اصرار کر کے منگن دی رات ہے. پہلے گناہوں دی معافی، اور اس کے بعد ہر سوال رب کائنات دی رحمت خود پکرے نہیں بیٹھی، الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، طلوع فجر تک آواز آنیاں پئین. وہ خوش قسمت لوگ ان کے جن جاگ کے ہی رات اپنے سونے رب دے حضور اپنے دامن پھیلا چھوڑے، کیونکہ یہ رات کہیں خالی چھوڑی نہیں بنتی. اور آخری گل اختصار دے نال 1 منٹ ہی جو ہے کہ جاگن دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنی دیر باوے جتنی دیر وہ بغیر غفلت دے جاگ سکتا ہوگا. جاگا کو مراد یہ نہیں ہوتا کہ جھوٹے مارو بیٹھے دے جاگ دے بیٹھے، جتنی دیر سکون نال جاگ سکتے ہیں اتنی دیر جاگوں گا، دعا منگ کے سمپوں. لیکن ایک شے دا اہتمام کر چھوڑوں کہ عشاء دی نمازی با جماعت دا اہتمام کروں، صبح دی نمازی با جماعت دا اہتمام کروں. کیونکہ حضور نے فرمایا جن شخص نے عشاء با جماعت پڑھ چھوڑیے انہیں نام ہماری ادھی رات دی عبادت لکھی ہوئی. اور فرمایا جن صبح بھی با جماعت پڑھ چھوڑیے انہیں نام ہماری لکھا ہوئے رات ستا نہیں اپنے رب کو یاد کریں گے. پوری رات نیندر اور غفلت دا ذکر ہی کوئی نہ میں ہماری جل دی عبادتوں اور بیداریاں لکھی ہوں. لہذا یہ رات اصا بہت کمزور ہیں، جاگ نہیں سکتے، لہذا اپنے آپ کو امتحان نہیں پاؤنا چاہیے. بس اتنا اہتمام کرے فرض عشاء دے بھی با جماعت اور صبح دے بھی فرض با جماعت. انشاءاللہ رب کائنات پوری رات بھی بیداری دے ثواب عطا فرمائے. اور دعا عشاء دے بعد ہی مانگ چھوڑے اور صبح بھی دعا مانگ چھوڑے. رب کائنات سارے حال پہ کرم فرماوے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے. اللہ تعالیٰ خیر دا سنگتی بناوے، خیر دا راہی بناوے، اور رب کائنات خیر والا دا اور برکتاں والا دا سنگتی بناوے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.